مسائل جو ہیں وہ گمبھیر ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے. آج کور کمانڈر کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا. انہوں نے بہت سی اسلام آباد میں بس ایک لگا ہوا جی، ادھر میٹنگ ادھر میٹنگ ادھر میٹنگ، پہلے ایک میٹنگ پھر دوسری میٹنگ پھر تیسری میٹنگ. وزیر اعظم آج بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور آج میٹنگ میں بریف کریں گے کہ ان کا غیر ملکی دورہ کیسا رہا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 70 لوگ لے گئے تھے، بڑے پیسے خرچ کر دیے، یہ کیوں ضروری تھے اور کیسے ضروری تھے، اور کس طرح برطانیہ کے وزیر اعظم نے آؤ بکت کی، شاہی خاندان نے کیسے تعریف کی، کیا خاندانی آدمی آیا ہوا ہے ہمارے یہاں وزیر اعظم پاکستان کا، وغیرہ وغیرہ. اس پہ گفتگو ہوگی. اور ادھر نواز شریف صاحب نکلے ہوئے ہیں جی، وہ پہنچے ہوئے ہیں سندھ میں. انہوں نے کہا کہ بات تو انہوں نے پولیٹیکل کہی ہے، انہوں نے کہا پنجاب کے زرداری صاحب جتنے چاہے صوبے کر دیں، لیکن ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. میں سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کروں گا. مطلب یہ ہے کہ آپ پنجاب کی تقسیم کی بات کر رہے ہو نا، اگر ہم سندھ کی تقسیم کی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے. یہ کہا انہوں نے، اور یہ انہوں نے بڑے گھما کے بات کی ہے، خوبصورتی سے کی ہے اگرچہ، اور اچھا ایک پولیٹیکل انداز میں کی ہے، لیکن بات تو یہی سچ ہے. اور سندھ میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنے کا آغاز گویا کیا جا رہا ہے، اور اس میں ابھی تو کوئی بھی نہیں مان رہا، کوئی بھی کہہ رہا نہیں چاہتا کہ سندھ تقسیم ہو، لیکن اندر میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ سندھ کو بھی تقسیم ہونا ہے بہرحال. اور اس کا تو یہ ساری، اگر آپ نے پاکستان کی مختلف صوبوں کو مزید صوبے بنانے ہیں تو اس پر ایک اگر کمیشن بنا کے سنجیدگی سے غور کیا جائے تو وہی بہتر ہوگا. پبلک ڈیبیٹ سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی. اچھا، پاکستان کے جو ایک سائنسدان ڈاکٹر خلیل چشتی انڈیا میں تھے 20 سال کے بعد، وہ سرزمین پاکستان میں آئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے خصوصی طیارہ بھیج کر دلی سے انہیں پاکستان بلایا ہے. اچھا، یہ ایک ڈپلومیٹک جیسچر ہو سکتا ہے، ایفرٹ ہو سکتا ہے، طریقہ ہو سکتا ہے. ایک دوسرے قزاق، بحری قزاقوں کے پاس کوئی 12-14 مہینے سے پاکستانی ہیں. اب ان کے لیے پیسوں کے لیے بھی آصف زرداری صاحب کے کہنے پر ریاض ملک صاحب بحریہ ٹاؤن والے جو انہوں نے 13 کروڑ یا 14 کروڑ کا بندوبست کیا ہے، وہ کم پڑ رہے تھے. ان دونوں خبروں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جی. پہلی بات تو بحری قزاقوں کو پیسے دینا کس کا کام ہے، وہ جہاز کس ملک میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اقبال شیخ صاحب ہمارے دوست جو ہیں، جو مرچنٹ نیوی کے ان کے سیکٹری ہیں، وہ بہت سی باتیں اس معاملے میں کہتے ہیں. رابطہ نہیں ہو پایا کل بھی میرا ان سے، ورنہ میں چاہتا تھا کہ ان کی رائے بھی لیتے. اور یہ کیسے ہے، یہ یعنی کہ وہ کمپنیاں کیوں ادا نہیں کرتی، ہمارے بندے کیوں پھنسے رہتے ہیں؟ کیا یہاں جب ان کی بھرتی ہوتی ہے کوئی اصول اپنے بنایا ہوا ہے؟ آف شور کمپنیاں کہاں کی رجسٹرڈ ہے؟ کیوں قزاق سمندری راستوں کو خراب کر رہے ہیں جی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہمارے جو جا کے وہ لے کر امریکی گن بوٹس وغیرہ کے ذریعے ان رستوں کو سیف بنائے وغیرہ کرے، سارا کام اس سے کروانا ہے اور اکڑنا بھی ہے جی. لیکن اس ساری سٹوری کو دیکھنا چاہیے جی، کن کی ذمہ داری ہے. اور کل بابر غوری صاحب جو ہیں اور رحمان ملک صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر خلیل چشتی کو اسلام آباد آئے تھے، ان کا استقبال کے لیے موجود تھے. اور ان کے استقبال کے علی خان جب جو پاکستان کے پرچم نہیں لہرا رہے تھے، پیپلز پارٹی کے پرچم لہرا رہے تھے. تو یہ ساری کہانی کو ایک پولیٹیسائز ادھر بھی جب ہم کرتے ہیں تو کوئی بہت سے باتیں سوچنے والی نکلتی ہیں جن پر غور کرنا چاہیے جی. کل ایک اچھی خبر آئی ہے جی، ہمارے لیے اچھی خبر ہے. بڑے بدنام تھے ہم سپاٹ فکسنگ میں، کرکٹ میں ہم جوا کھیلتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں غیر قانونی طور پر. ہمارے بندوں کو سزا ملی، شان عبرت بنا دیے گئے ہم. اور کل انڈین پریمیئر لیگ جس کا بڑا چرچا تھا، اس میں پتہ چلا کہ 5 لوگوں کے ان کے ٹی وی نے انٹرویو لے کر شائع وہ کر دیے، نشر کر دیے، جس میں کہا گیا جی صاحب وہ نو بال کرانے پہ پیسے فلاں، پتہ نہیں کیا کہ جوئے سٹے میں کیا کیا چلتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یار. ہمارے کچھ دوستوں کو کچھ پتہ ہے، ان سے کبھی کبھی معلومات لے کے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں. لیکن پتہ یہ گیم ایسی ہو گئی ہے. دیکھیں ایسی ہونی تھی جب کیری پیکر چلا تھا. کیری پیکر لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، ایک زمانے میں ایک پرائیویٹ ادارے نے، کیری پیکر بندے نے، چینل 9 کا مالک تھا امریکہ میں. اب وہ کہاں کس کے ہاتھ بکا کیا، وہ بھی ایک کہانی ہے. انہوں نے رائٹس خریدے تھے اور ون ڈے یہ رنگین کپڑے پہن کر اور سفید بال کے ساتھ اور رات کو بھی یہ آغاز کیا تھا. پاکستان کے 8 کھلاڑی چلے گئے تھے کیری پیکر میں جی، اور دنیا کے بہت سے ملکوں کے بڑے بڑے کھلاڑی جو تھے اس میں چلے گئے تھے. اس نے سب کو خرید لی تھے پیسے کے زور پر. اچھا، پیسہ جب آتا ہے گیم پہ پھر کوئی بھی نہیں رہتا، سب اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں جی. یہی کام جو ہے اب مثلا مختلف ملکوں میں جن میں پیسہ آ گیا. اب انڈیا میں تو کمال ہے جی، یہ آرٹسٹ میں کہوں کیا کہوں لفظ ٹھیک، یہ اداکار جو ہیں وغیرہ مشہور ان کے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز کہتے ہیں انہیں. اب وہ سیلیبریٹیز خرید لیتے ہیں جی کہ یہ ٹیم میری ہے، ان کو کروڑوں روپے دے کے. پتہ چلا کہ جتنے پیسے ظاہر دیے تھے اندر خانے سے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں.
اور شرائط ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی نو بال کرانا پڑے گا، کبھی آپ کو اچھا کھیلنا پڑے گا، کبھی برا کھیلنا پڑے گا، بہت سی باتیں. اچھا کھیلنا تو کھلاڑی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن برا کھیلنا تو بس میں ہوتا ہے نا جی. تو وہ پکڑے گئے ہیں، 5 فوراً انہوں نے سسپینڈ کر دی. انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ انٹرنیشنل کو، انہوں نے سب کچھ کیا ہوا، لیکن یہ جوا اڈا انڈیا ہے جی. دنیا کا ہر ملک پکڑا گیا جی. ساؤتھ افریقہ کے بندے بھی کرونے جو تھا وہ پکڑا گیا. کہاں اب شین وان جو تھا اس چکر، کون سے ملک بدنامی آپ نے مول لی. یہ ہے بیڈ مینجمنٹ. یعنی کہ جو لوگ اس وقت کرکٹ کے کرتا دھرتا تھے اور وہاں موجود تھے، ذرا ان کی ہسٹری بھی دیکھی جائے کہ کون لوگ تھے اور کس آدمی کو پرانے زمانے میں سٹہ بازی کی یہ عادت تھی، اور انہی کو آپ کرکٹ افیئر سنبھال دیتے ہیں. تو کیا توقع کرتے ہیں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. بہرحال خوشی ہوئی ہے پاکستانیوں کو کہ انڈین بھی پکڑے گئے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، نیگیٹو خوشی، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں جی. اچھا، جس نے کمیٹی نے بنانا ہے اب چیف الیکشن کمیشن کا تقرر کرنا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہو سکا. اس کے لیے 4 اپوزیشن کے 4 حکومت کے بندے ہوتے ہیں جی. اپوزیشن کے بندوں میں مولانا فضل الرحمان کا بندہ بھی شامل ہے، غفور حیدری. اور کل اس کے صدر کی پس منظر اعتراض، صدر تو آپ ہے نہیں، نئے الیکشن ہوئے ہیں اور دوبارہ صدر چنے جائیں گے، چیئرمین بنائے جائیں گے. تو اب ووٹ پڑنے تھے، تو 6 ووٹ سے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. 6 ووٹ ڈیوائیڈڈ تھے، 6 اپوزیشن کے 6 حکومت کے. حکومت میں بھی آخر ان کی اتحادی پارٹیوں کے ووٹ ہوں گے، لیکن اپوزیشن میں ووٹ ایک جو تھا غفور حیدری صاحب کا بھی تھا، JUI کے فضل الرحمان. کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب ملے ہیں اپنے میاں صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا جی بس اب ہم حکومت کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کل جب ووٹ دینے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے سرکار کے امیدوار خورشید شاہ کو ووٹ دے دیا تہمینہ دولتانہ کے مقابلے میں. اور وہ جو ہیں پھر یعنی ایک ووٹ 6 ہوتے ہیں نا جی، پھر تو قرآن اندازی ہوتی. 7-5 ہونے سے وہ جیت گئے خورشید شاہ. اور یہ اب سوال یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا، کنسنسس کا وقت آئے گا کہ الیکشن کمیشن کیسے بناتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کس طرف جائے گی، دیٹ بیکمز امپورٹنٹ. کہتے تو وہ یہ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریکٹیکل کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان اور JUI کس طرف جا رہی ہے. وہ اس میں ادھر کھڑی ہے یا ادھر کھڑی ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا. جب مشرف کو نکالنے کا وقت آیا تھا تو بھی ان کی پالیسیاں، وہ منطقی جواز تو بہت پیش کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن دیکھا جائے تو اگر اس وقت یہ تھیوری بنی تھی کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے لیے ہم استعفے دینے ہیں، تو وہ ایک اور کہانی تھی. اور اگر انہوں نے اس وقت یہ نہیں کیا تھا تو وہ دلائل جتنے بھی دیں، لیکن کہانی تو وہی بنتی ہے. اب امتحان ہے ان کا بہت زیادہ، اور بہت سخت امتحان ہے جی. بہرحال فرانس کے صدر جو الاند ہے، انہوں نے حلف اٹھا لیا، اپنی صدارت کا صدر بن گئے ہیں. بڑی توقعات ہیں یورپ کو ان سے، بڑے مسائل ہیں جو ابھی ان سے، وہ لیفٹ کے سوشلسٹ صدر آئے ہیں 17 سال کے بعد. اچھا جی، اللہ خیر کرے، اور یورپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری طرح ہم تو مشکلات میں ہیں، وہ بھی بیچارے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں کیا شکل بنتی ہے، کیا نقشہ بنتا ہے جی. اور یہی ہے خبریں جی آج کی. باقی تو موسیٰ رضا گیلانی بیچاروں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ بریگیڈیئر فہیم سے بچایا ہمیں، اور کسی کو تفتیش کا مقرر کریں، وہ تو نہیں انہوں نے مانا جی. انہوں نے کہا نہیں بالکل یہی کرے گا تفتیش، اور عالمی ادارہ بھی آ رہا ہے تفتیش کرنے کے لیے. منشیات کا وہ کیس ابھی چلے گا، دیکھیں کیا رنگ دکھاتا ہے جی. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.